आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कभी झूठी कसम मत खाना, कभी झूठी कसम मत खाना। आका फरमाते हैं जो अल्लाह ने फरमाया जो झूठी कसम खाएगा मैं क़यामत तक उसकी नस्ल पे लानत करूंगा। एक झूठी कसम से क़यामत तक नहुसत बरसती है नस्लों पर, नस्लें परेशान रहती है। आप अंदाज़ा फरमाए जिन्हें ना नमाज का पता, ना दीन का पता, ना धर्म का पता, क्या ज़िंदगी है। आओ माँ बिगड़ने से बचा लो, बचा लो माँ बिगड़ने से। अपने घरों में किरदार फातिमा जिंदा करो, अपने घरों में उम्मतुल मोमिनीन का किरदार जिंदा करो, अपने घरों में राबिया बसरी का किरदार जिंदा करो, अपने घरों में नफीसा मिस्री। ये नफीसा मिस्री कौन है पता है? ये खानदान नबूवत की एक बेटी है, सैयदा है। ये इमाम शाफई के दौर में मिस्र में रहा करती थी। इमाम शाफई ने कहा था, इमाम शाफई ने कहा था नफीसा उस खातून और उस सैयदा का नाम है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा उस सैयदा की गली से लेकर जाना, अल्लाह उसकी गली के सदके मेरी मगफिरत फरमा दे। ये बेटियां थी नबी के घर की बेटी, नबी के घर की सैदानियों की ये शान थी। लेकिन आज अपना हाल क्या हो गया, हमारी बेटियों को क्या हो गया। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अब तो माज़अल्लाह मुस्लिम बेटियां दौलत के नशे में दूसरों का, मुशरिकों का हाथ पकड़कर भाग रही है। कसूर इसमें बेटियों का बाद में है, पहले कसूर माँ बाप का है। हमने अपनी बेटी को वो शऊर नहीं दिया, वो फिक्र नहीं दिया, वो तसव्वुर नहीं दिया, ख्याल नहीं दिया। वरना अपनी बेटियां वो थी मेरे अजीज भाइयों कि बेटियां मर जाना पसंद करती थी फाकों से, लेकिन कभी किसी अजनबी मर्द की आंख में आंख मिलाना गवारा नहीं करती थी। किस किस चीज का रोना रोएं। ये जलसे इसलिए मुनक्किद नहीं होते कि हम आपको थपकियां देकर सुला दें, ये जलसे इसलिए मुनक्किद होते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो बेदार करने की ये रस्म डाली है उस तरीके से आपको बेदार किया जाए। सिर्फ सुनकर मत जाना, बल्कि ये अहद लेकर के जाना कि मैंने अपनी बेटी को अब कोई सीरियल नहीं देखने देना है, मैंने अपनी बेटी को अब सीरत फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ाना है। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर सैयदा फातिमा, मौलाना ने जो है वो सैयदा का जिक्र छेड़ा तो मेरे दिल के तार गोया कि इन्होंने उस पर हाथ रख दिया कि मैंने ये सोचा कि फिर आज की महफिल ख़त्म नहीं करूँगा जब तक जिक्र सैयदा ना करूँ। लेकिन इन्होंने एक बात और कर दी, चूँकि ये बहुत प्यार करते हैं तो मेरी तारीफ़ में बहुत लंबी बातें की। मैं हर नाज़िम से और हर बंदे से कहता हूँ कि मेरी तारीफ़ मेरी मौजूदगी में न की जाए, गैर मौजूदगी में भी न की जाए। वजह उसकी ये है कि जितनी देर तक हमारी तारीफ़ करोगे, अगर उतनी देर तक हुजूर की तारीफ़ करोगे तो आपका भी बेड़ा पार होगा, हमारा भी बेड़ा पार होगा। खुदा के लिए हमें कुछ ना कहना, इसलिए कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। वल्लाह हम अगर जो कुछ भी कुछ है नहीं, बल्कि हम तो ये सोचते हैं अगर निजात हो गई, अगर निजात हो गई समझ जाएंगे हम कामयाब हो गए। बल्कि अगर जन्नत भी ना मिले और जहन्नम से ही बच गए तो भी कामयाब हो गए। फारूक आजम ने कहा था कि अगर उमर बराबर सराबर छूट गया तो भी वो कामयाब हो गया। जिसको जन्नत की बशारत मिली थी उसकी फिक्र ये है हमारी औकात क्या है। ईमान पे खात्मा हो जाए तो बड़ी नेमत है। हम क्या है, हमारे चेहरे देखने से क्या मिलना है, हमारी गुफ्तगू सुनने से क्या मिलना है। हम तो आपके पास सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि आप में कोई एक मकबूल बंदा होगा, उसकी नजर पड़ जाएगी तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आका ने फरमाया जहां 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। इसी लालच में आ जाते हैं कि 40 होंगे, पता नहीं कितने अल्लाह वाले आएंगे, नजर डाल देगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। वल्लाह मेरे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, झूठी कसम खाने वाले पे अल्लाह की लानत हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को हाथ चूमने नहीं दिए, लेकिन बस इस नीयत से दिया कि अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे के हाथ, कि नेक बंदे का होंठ मेरे हाथ में लग जाए, उसके होंठ की बरकत से मेरे वजूद पे जहन्नम की आग हराम होगी। वरना मैंने कभी ये सोचकर किसी को हाथ नहीं दिया कि हम इस काबिल है कि हम चूमे जाएं। हम कभी इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। वरना याद रखना कौम का मुकर्रिर सबसे ज्यादा मुसीबत में होगा क़यामत के दिन। और उसके होंठ आग की कैंचियों से काटे जाएंगे, उसकी आंतें पेट में। ये जो मोटे मोटे नजराने के सौदे होते हैं ना, और ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें फन के तौर पे की जाती है ना, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए।
دینے والوں کو بھی مانگنے والوں کو بھی. میں بار بار اس کا رونا روتا ہوں کہ امام 1 مہینے تک امامت کر رہا ہے, 5-6 ہزار سے زیادہ دینے کی توفیق نہیں. وہ جنازے سے لے کر کے نکاح تک پڑھاتا ہے, نہیں دیتے کچھ اس کو 5-6 ہزار سے زیادہ. مقرر کو 50-50 ہزار تک دیتے ہیں, نعت خواں کو 50-50 ہزار تک دیتے. جو قوم مہینے بھر محنت کرنے والے اماموں کی خیر خواہی نہ کرے, بلکہ وکیل کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو, جج کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو, ڈاکٹر کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو, اور مولانا کو دیکھ کر رستہ بدل دیتے ہو, یہ قوم کا حال ہے. وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ جو امام تمہاری قیادت کرتا ہے, تمہاری وکالت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کی نماز کی صحیح ہونے پہ تمہاری نمازیں صحیح ہو جائے, اس کی نماز غلط ہونے کی وجہ سے تمہاری نمازیں غلط ہو جائے, اس امام کی قدر نہیں ہے اپنے پاس. کون اپنے بچوں کو امام بنانے کی کوشش کرے گا؟ خدا کے لیے نکلو گندگی سے. ہماری کوئی تعریف نہیں کرنا, ہمارے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے, اس لیے کہ ہم کون ہیں. جس دن ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اس دن پھر کوئی نعرہ لگائے تو لگائے, اس دن کوئی تعریف کرے تو کرے, لیکن بات نہیں کرنا اس طرح سے. انہوں نے محبت میں کہہ دیا. میں دعا کر رہا تھا, اللہ اس بندے کے خلوص کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا دے, اور مجھے ایسا بنا دے جیسا یہ کہہ رہا ہے. ورنہ اپنی اوقات کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اگر اس نے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے, نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. آپ لوگ سوچتے ہیں عاجزی کر رہے ہیں, انکساری کر رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق, امام جعفر صادق, جس نے جنت بیچی ہے, واقعی بیچی, جس نے جنت بیچی ہے واقعی. یہ آج کل تو سب کہانی قصے ہو گئے, جو حقیقت جنت بیچنے والے, جن کی ہم 22ویں کے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں, جن لوگوں کو بڑا درد ہے اس کنڈے کی نیاز پر بھی, بہت درد ہے. کیوں ہو رہی کنڈے کی نیاز ہے؟ تو شیعہ کرتے ہیں, وہ شیعہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں. شیعہ اہل بیت سے محبت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, تو کیا ہم نعرہ لگانا چھوڑ دیں؟ شیعہ یا علی المدد کہتا ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں یا علی المدد کریں؟ وہ صدیق اکبر کے بغض میں کہتا ہے یا علی المدد, اور ہم مولا علی کو صحابہ کی محبت کے ساتھ پکارتے ہیں. دونوں میں فرق ہے, فرق ہے. ان کے دل سیاہ ہیں, ہمارے دلوں کو تو آ کر دیکھو, ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں جس سینے میں ابو بکر عمر عثمان کی محبت نہیں, اس کو یا علی مدد کا نعرہ لگانے کی اجازت ہے. یا علی مدد کا نعرہ اسی کو فائدہ دیتا ہے جس کے سینے میں شیخین کی محبت ہو, صحابہ کی محبت ہو. ہم اس نعرے کے قائل ہیں, اور یہ شیعہ کرتے ہیں نیاز تو کر کے ہم چھوڑ دیں. شیعہ کون ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ انما الاعمال بالنیات, یہاں بھول جاتے ہیں بخاری کی پہلی حدیث. تو لوگوں کو کنڈے کی نیاز سے ہی بڑی تکلیف, لیکن ہونے دیجئے یار تکلیف. ہم اپنا کام کرتے ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں. اتنا کہیں کہ شیعہ جو کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. پہلی بات تو ان کے فاتحہ ہوتی نہیں ہے. فاتحہ کا تصور پوری دنیا میں صرف اہل سنت کے یہاں ہے بس. یہ جو مروجہ فاتحہ نا, اس کا تصور صرف اہل سنت کے یہاں ہے, اور کہیں نہیں ہے. وہ تو اس میں تھوک بھی ڈالیں, کیا کیا ڈالیں, ابھی وہ یہ سب بات کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے, ورنہ بات کہیں اور جائے گی. ہاں, لیکن ہمارے یہاں تو اتنے تقدس سے بنتا ہے کہ ہماری عورتیں باوضو پکاتی ہیں. ہاں, ہمارے یہاں نیاز کا بڑا اہتمام ہے. نیاز کو نیاز کہتے اسی لیے ہے کہ وہ بڑی عاجزی سے اور عقیدت سے پیش کی جاتی ہے. ہاں, اسی لیے اس کو نیاز کہتے ہیں. تو جس امام جعفر صادق کی ہم نیاز کرتے ہیں, ان کا ایک پڑوسی تھا. امام جعفر صادق حج کو جا رہے, وہ پڑوسی نے کہا حضرت میں گھر بیچنا چاہتا ہوں. اور آپ کا پڑوسی تو پہلے آپ کا حق ہے کہ آپ کو گھر بیچوں. امام نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں. کہا دیکھ اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہے, ایک کام کر, میرا نانا مالک جنت ہے, تو مجھے گھر بیچ دے, میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں محل لکھ کر کے دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب لوگ بھی اس وقت کے بڑے معتقد تھے, لیکن آج کوئی سید صاحب ایسا نہیں کرنا, برائے مہربانی نہیں کرنا, اس کا مس یوز نہیں کرنا. خدا کے لیے قوم بہت بھولی ہے. ہاں, یہ سادات میرے بھائی لوگ ہیں, اس لیے میں ان کو کہنے کا حق رکھتا ہوں. حالانکہ یہ ایسا نہیں کریں گے یار. ہر زمانے میں سید کی پہچان دینے والی رہی ہے, لینے والے تو اور لوگ. دیا ہے, ہر دور میں دیا ہے. کسی دور میں سر دیا, کسی دور میں کلیجہ دیا, کسی دور میں علی اصغر دیا, کسی دور میں علی اکبر دیا. بس دینا ہی دینا ہے. یہ دینے والی قوم, دینے والی, یہ مانگنے والے لوگ. لیکن اس وقت سیدنا
امام جعفر صادق کچھ اختیار بتا رہے تھے کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا. وہ دور جو تھا نا اصل میں سادات کے دشمنوں کا وہ بادشاہوں کا دور تھا, تو کچھ وہاں جب ایسا ہوتا ہے تو کچھ بتانا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت لکھ دیتا ہوں. وہ سچا معتقد تھا, اس نے لکھ دیا, گویا رجسٹری کرا دی, اور آپ نے پیچھے لکھ دیا اس نے گھر دیا, میں اپنے نانا کی جنت سے اس کو جنت میں محل دیتا ہوں. وہ کتنا عاشق تھا اور معتقد تھا, اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا. رکھ دیا گیا, رکھ دیا گیا. اچھا یہ تحریر لے دے کر سیدنا امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے, حج کو چلے گئے. اب حج سے آئے تو وہ واقعی انتقال کر چکا تھا, مر چکا تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا. حج سے واپس آئے تو اس کے بیٹوں کی نیت بدل گئی. حج سے واپس آنے کے بعد بیٹوں کی نیت بدل گئی. بیٹوں نے امام جعفر صادق سے آگے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے ابو سے گھر لے لیا ایک ایسا وعدہ کر کے جو قیامت میں پورا ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا, گھر واپس دو. فرمایا مالک وہ تھا, بیچا مجھے, میں نے خریدا, میں مالک بن گیا, اب تم نہیں مانگ سکتے, شرن نہیں مانگ سکتے تم. تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے دیا کیا تھا؟ کہا وہ تحریر تھی, میں نے جنت میں مکان دیا تھا. کہا کہ ہمیں ثبوت چاہیے. فرمایا یہ ثبوت اب مجھ سے مت پوچھو, اپنے باپ سے جا کے پوچھو. جاؤ اس کی قبر پہ اور جا کے پوچھو کہ ثبوت کیا ہے. جب قبر پر گئے تو وہاں پر وہی رجسٹری کا کاغذ پڑا ہوا تھا. ادھر لکھا ہوا تھا کہ میں نے گھر دیا, نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ میں نے جنت میں محل دیا نانا کی, یا پیچھے لکھا ہوا تھا جنت میں محل دیا نانا کا, اور اس کے بعد نیچے اس کی اپنی خود کی تحریر تھی, میرے بیٹوں جعفر صادق سے لڑنا چھوڑ دو, انہوں نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ مجھے مل چکا ہے. یہ لوگ ہیں. اب یہ مرتبہ پانے کے بعد امام جعفر صادق کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو مصافحہ کر کے کہتے تھے اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا, اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کرنا. کون ہے یہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پر پوتے ہیں, امام زین العابدین کے سگے پوتے ہیں, امام جعفر صادق امام اعظم کے استاد, جن کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. جس کی جوتیاں سیدھی کرے امام اعظم, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا, میری بخشش ہو گئی تو تمہاری سفارش کروں گا. لوگ کہتے آپ تو سید ہیں, آپ تو آل رسول ہیں, تو آپ رو کر کہتے یہی تو رونا ہے کہ اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے, اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے. حالانکہ ان کے دور میں ان سے بڑا متقی, جب نبی کے شہزادوں کو اتنا خوف تھا, اتنی خشیت تھی, آج ہم کتنے بے باک ہو گئے, کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا, ہمیں جنت نہیں ملے گی تو جنت کسے ملے گی؟ جنہوں نے پوری رات بھر عبادت کی وہ اتنے مغرور نہیں تھے جتنے مغرور ہم ہوئے ہیں, جتنا تکبر اپنے میں آ گیا ہے.